نجمی صاحب نے سر سے پاؤں تک اس دراز قد لڑکی کا بغور جائزہ لیا جو اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی، دھوئیں کا مرغولہ اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنز کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے کونیاں ہاتھ پر جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی۔ یعنی وہ جانتے ہیں، آپ آگے بات کریں۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب کی کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ ہماری سائٹ پر سپلائی آپ نے روک رکھی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نجمی صاحب، اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا تمہید کے وہ کہہ رہی تھی، آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی بھی نجمی صاحب کو رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سانڈ اور سالٹ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس کی جگہ؟ میٹیریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسکرائی۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 میل دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تکمیل آخری مراحل میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں کہ اس کی روفنگ میں سب سے اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا اور گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے، اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پر جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کے احتراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پر آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سانکا انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابیداری سے بولے، ڈرین ایج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرین ایج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے، اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹس پروف بھی لگ جائیں۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پر رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بامشکل ضبط کرتے ہوئے بولے، مجھ پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی بات کس نے کی؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائے۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی میری پرانی قیمت پر۔ چلیں باقر صاحب، وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیر عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اور وہ انہی سبق قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے اسے ایش ٹرے میں پھینکا۔
اور میز پر رکھ کے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین، میٹنگ کے آغاز پر اس نے مسرور و مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے اور وہ بھی پرانی قیمت پر۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو بیٹھے، مگر اس نے اس روز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے روف سے خاصی بدتمیزی کی تھی اور وہ سراسر بلیک میلنگ پر اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ پھر اس کو بلیک میلر سے نمٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیوں نہ کہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پر سپلائی بحال کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گئے، ان کے لیے یہ خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈرز کو راضی کر لیا تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیوں نہ کہ وہ اس قابل تھے، تبھی تو وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے، مگر حیا یہ بات نگلنا دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا اور اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی۔ ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے آئی برو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈر کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کی بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس وقت شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کی بجائے اسے اس پروجیکٹ پر لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کی بات مکمل ہونے دیں۔ سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں ان کی سائیڈ لی گئی۔ سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، آپ اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب وقتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس بھی جو ابھی ملے نہیں اور جن پر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹس کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔ یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پر نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھی۔ سب مدعو تھے سوائے اس کے۔ اس کو جانے خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطالعہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ پھوپھو پہلے ہی جا چکی تھی۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کنکھیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لان عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، بات بھی ٹھیک سے کرتی، مگر اسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، بات بھی ٹھیک سے کرتی، مگر ایسے جیسے انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی۔ پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا، وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی، بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی جینز میں سیاہ شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے، وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو۔
وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پر لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی پر ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سی انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے کیوں کھو سکتی؟ باہر بادل زور سے گرجے تھے۔ کھڑکی کے شیشوں پر تڑاتڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھی۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان، کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پر گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ میں فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریخ لان کو دیکھ رہی تھی۔ اب حجاب کی سب سے بڑی علم برادر اماں، جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آئی ہی نہیں سکتی۔ بارش کی ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پر گر رہے تھے تو ان میں پل بھر میں قوس قزح کے سطوح رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا سا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی تو لوگوں کے کہنے پر چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر پھسلتا گیا، کیونکہ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں، وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی بھی گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا اور جا کر کہا، اپنی ماں کی گردن میں اتار دو۔ حیا! اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پر پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھے نا؟ دل لگتا ہے۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھا ہے نا دل؟ لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کے آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا۔ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی۔ بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔
مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی تھوڑی سی پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے، جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پر بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ہی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس نے زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزارا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا مگر حیا اسی سیڑھی کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہیں دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔